السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى وصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز قاضی مدراس حضرت علامہ مفتی صلاح الدین ایوب صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، حضرت قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، محترم حنیف رضا صاحب قبلہ،
حضرت صدر صاحب قبلہ انتظامی کمیٹی، انتظامی میلاد کمیٹی، مجمع بزرگان دین و ملت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایتی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج میلاد کمیٹی چنئی کے اہتمام زیر اہتمام یہ عظیم الشان 11 روزہ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک اہتمام کیا گیا، جس کا آج دوسرا خطاب آپ تمامی حضرات کی خدمت میں کرنے کی سعادت اس حقیر بندے کو نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور تمام اولیاء کے سردار کے صدقے و طفیل سے آپ کے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور جو حضرات میلاد کمیٹی کے انتظامی امور کو پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو خوب برکت نصیب فرمائے، اور ہر روز، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی اللہ ان کو اپنے برکتوں، رحمتوں، خیر اور انوار سے مالا مال فرمائے۔ مجھے کسی نے کہا تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پہ، کیونکہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، جس کسی بھائی نے بھی 1 روپیہ بھی میلاد کمیٹی چنئی کو نظر پیش کرتا ہے، تحفہ پیش کرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اس کی عمر میں، اس کی آل میں، اس کی اولاد میں، اس کی عزت میں، اس کے علم میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے، اور اگر ان کے جو بھی لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے اولیاء کے نام پر ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ اس نعمت پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ کل میں نے اپنی پوری گفتگو کو احادیث شریفہ کے حوالے کیا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کے بمقابل قرآن کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اس لیے ہم پہلے قرآن سے اولیاء کے مقام کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق حاصل کرتے ہیں۔ میں بالکل آپ کو ضمنی طور پر ابتدا سے انشاءاللہ العزیز انتہا تک لے جانے کی کوشش کروں گا کہ اولیاء کا اس دنیا میں بھیجا جانے کا مقصد کیا ہے، اور اولیاء اکرام بالخصوص حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرتضیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دستگیر پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ، کسمور والے پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں، یہ بزرگ ہستیاں اپنی اپنی خبروں میں کیا کر رہی ہیں، انشاءاللہ اس بات پر بھی ہم روشن ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، یہ اولیاء کا جو نظام شروع ہوا، یہ نظام کی سب سے بڑی وجہ، اس ترکیب کی سب سے بڑی وجہ شیطان بنا، ابلیس۔ دیکھیے معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا یہ نظام قدرت ہے، انسان کو اللہ بیماری دیتا ہے تو پھر دوسری طرف ایک طبیب کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں یہ لائٹ کا نظام نہیں قائم کیا تھا تو کوئی الیکٹریشن بھی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ جب یہ لائٹ کا نظام، بجلی کا نظام، الیکٹریسٹی کا نظام جب دنیا میں قائم ہوا تو یہ نظام بعد میں قائم ہوا، اللہ نے پہلے الیکٹریشنز کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جب تک
ایروپلینز، ہیلی کاپٹرز، ٹرینز، کار وغیرہ نہیں تھی تو کوئی میکینیکل انجینئر بھی نہیں تھا. لیکن جب کوئی اللہ رب العزت نے دنیا والوں کی سہولت اور ان کی آرام کے لیے جب ان چیزوں کو وجود میں لانا چاہا تو یہ ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئی. ان کا بنانے والا، ان کی ترکیب کرنے والا آلہ کار میکینیکل انجینئر پہلے ترتیب میں آیا، پہلے وجود میں آیا. یہ خدا کا نظام ہے. کائنات کی وجود بعد میں ہوتی ہے، اس کو سنبھالنے والا پہلے پیدا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، خدا کا نظام ہے. بڑی باریک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اولاد بعد میں دنیا میں آتی ہے، ماں باپ پہلے وجود میں آتے ہیں. اور ماں باپ کو اللہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. دونوں کی ازدواجی زندگی میں میل، محبت، خلوص، پیار، 9 مہینے تک ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھ جانے کے بعد اللہ 9 مہینے بعد ان کو بیٹا دیتا ہے. اگر پہلے ہی دن بیٹا مل جاتا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی نہیں سمجھتے تو نظام ازدواجی زندگی تباہ و تاراج ہو جاتا. اللہ چاہا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. 9 مہینے بعد اولاد کو اس لیے دیتا ہے تاکہ پہلے ماں باپ اپنے مزاج، نظام، اپنی طبیعتوں کو سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی پرورش کرنے والے بن جائیں. اولاد بعد میں آتی ہے، ماں باپ دنیا میں پہلے آتے ہیں. تو الغرض اسی طرح آپ دنیا کا ہر نظام دیکھتے چلے جائے، پوری دنیا کا نظام. بلڈنگیں بعد میں بنتی ہیں، انجینئر آرکیٹیکٹ پہلے ہوتے ہیں. روڈ، ڈرینیج وغیرہ بعد میں ہوتی ہے، اس کے جو ہے انجینئرز پہلے آتے ہیں. معزز سامعین کرام، ہر چیز کائنات میں جتنا بھی نظام برپا ہوا، ہر چیز اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر. اور ایک بات بھی لطیف، بڑی پیاری بات عرض کر دوں، دنیا میں انسان بعد میں آئے. انسانوں کو خدا کا پتہ بتانے کے لیے حضرت آدم کو پہلے بھیجا گیا. انسان بعد میں آئے، خدا خدا کرنے والے بعد میں آئے، وحدانیت کا ترانہ گانے والے، سجدہ اور رکوع کرنے والے بعد میں آئے. سجدے اور تعریف، سجدے اور رکوع کن کو کیا جائے، پتہ بتانے والے ابو البشر کو پہلے بھیجا گیا. یہ خدائی نظام ہے، یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو الغرض معزز سامعین کرام، تو اسی طرح دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کے لیے پیدا ہونے سے پہلے ایک مقصد مقرر کیا گیا. انبیاء کو پیدا کیا گیا تو ان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد تھا. جب صلحاء کو پیدا کیا گیا، ان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد تھا. جب ماں باپ کو پیدا کیا گیا تو ان کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد تھا. جب ڈاکٹر کو پیدا کیا گیا تو مریضوں کی شفا ان کے پیدا کرنے کا مقصد تھا. انجینئرز کو پیدا کیا گیا تو دنیاوی قانون، دنیاوی نظام کو سنبھالنے کے لیے انجینئرز کو پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے یہ مقصد تھا. تو دنیا میں ہر گندگی بعد میں آتی ہے، اچھائی کو اللہ پہلے بھیجتا ہے. مگر معزز سامعین ذرا غور کریں، جب دنیا کے اندر برائی، اندھیرا آیا تو ایک الیکٹریشن، ایک الیکٹریسٹی کا کام جاننے والے نے اندھیرے کو دور کیا. جب دنیا کے اندر بیماری آئی تو ڈاکٹر نے اس بیماری کو دور کیا. معزز سامعین اکرام، دنیا کے اندر گندگی آئی تو گندگی دور کرنے والا پھر اس گندگی کو دور کر دیتا ہے. تو پھر معزز سامعین ذرا غور کرو، اس دنیا کے اندر شیطان نام کی ایک گندگی، شیطان نام کی ایک برائی، شیطان نام کی ایک ذلت، شیطان نام کی ایک منحوسی، شیطان نام کی ایک ذلت اس دنیا میں آئی. تو معزز سامعین، جب تک انبیاء تھے، انبیاء نے شیطان کے شر سے، شیطان کی غلاظتوں، شیطان کی برائیوں، شیطان کی گندگیوں، شیطان کی ذلتوں سے اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو انبیاء کے ذریعے سے، رسولان اعظام کے ذریعے سے بچاتا گیا. لیکن جب پیارے مصطفیٰ کی بات آئی تو رسولوں کا سلسلہ روک دیا گیا، انبیاء کی بات ختم ہو گئی. اب کوئی نبی بن کر دنیا میں وجود میں نہیں آئے گا، انبیاء کا سلسلہ روک دیا گیا. تو رب سے پوچھا گیا، اے اللہ، اب تک شیطان ستاتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بچاتے تھے، حضرت آدم اپنی امت کو بچاتے تھے، حضرت ابراہیم اپنی امت کو بچاتے تھے، حضرت انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو بچاتے گئے. اے اللہ، اب تیرے پیارے مصطفیٰ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو میرے مولا شیطان تو وجود باقی رہے گا، شیطان کی گندگی، شیطان کی برائی، شیطان کی ذلت، شیطان کی رسوائی، شیطان کی گندگی تو باقی رہے گی. اے اللہ، اب اس امت محمدیہ کو شیطان کے شر سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، بندوں پریشان نہ ہونا، دیگروں کے پاس، انبیاء
انبیاء آتے, انبیاء پہ ان کا نظام ختم ہو جاتا, لیکن مصطفیٰ آئے ہیں تو مصطفیٰ کی امت قیامت تک چلے گی. تو اب مصطفیٰ چلے جائے تو میرے بندوں پریشان نہ ہونا, میں فیضان مصطفیٰ سے غوث اعظم کو بھیجا کروں گا, غریب نواز کو بھیجا کروں گا, بندہ نواز کو بھیجا کروں گا, صابر پیا کو بھیجا کروں گا, میں یوسف شریف بابا کو بھیجوں گا, میں مرتضی قادری کو بھیجوں گا, میں دستگیر پیر کو بھیجوں گا, میں بحر العلوم کو بھیجوں گا, فیضان مصطفیٰ دے کر مصطفیٰ کے غلاموں کو بھیجوں گا, تاکہ مصطفیٰ کی امت کو شیطان کے شر سے بچاتے چلے جائیں, شیطان کی گندگیوں سے بچاتے چلے جائیں. اب آپ ایک بات یاد رکھ لیں, اب اولیاء کا نظام اس دنیا میں اس وقت تک قائم رہے گا جب تک سرکار کے امتوں کو شیطان کے شر سے بچاتے رہنا پڑے گا, اور شیطان قیامت تک باقی رہے گا, اولیاء کا نظام بھی قیامت تک باقی رہے گا. انبیاء کا نظام رک گیا, لیکن اولیاء کا نظام قیامت تک نہیں رکے گا. قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے, اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائیں گے, امت محمدیہ کی اصلاح کریں گے. امت محمدیہ جب جب شیطان کے شر کی وجہ سے دوزخ میں ڈوبتی جائے گی, یہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کو دوزخ کے انگاروں سے نکالیں گے, دوزخ کے گڑھوں سے نکالیں گے, اور مصطفیٰ جان رحمت کی کمبل میں پیش کرتے چلے جائیں گے. حضرت نبی پاک کی امتیوں کو نبی پاک کے حوالے کرتے چلے جائیں گے. معزز سامعین کرام یاد رکھیں, اولیاء اللہ کا نظام دنیا کو شیطان کے شر سے بچانے کا نظام ہے. اولیاء اللہ اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تاکہ اللہ کے بندوں کو شیطان اور دنیا سے توڑتے جائیں, اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے چلے جائیں, شیطان اور دولت سے توڑتے چلے جائیں, اللہ اور جنت سے جوڑتے چلے جائیں. یہ اولیاء اللہ کا مقصد ہے. اسی لیے پیارے دوستو, حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک چور چوری کی نیت سے گھس گیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا, لوگوں یہ تو عام ولیوں کا کام ہے کہ وہ دنیا سے توڑے اور رب سے جوڑے, میں تو سارے ولیوں کا سردار ہوں, میں کیسے چھوڑ دوں گا. لہذا ایک التجا آئی کہ فلاں مقام پر ابدال کا انتقال ہو گیا, تو حضرت غوث پاک نے کہا ایک دنیا دار آ کے پڑا ہوا ہے, دنیا کی محبت میں چور بن گیا, شیطان نے اس اشرف المخلوقات کو چوروں جیسی گندی صفوں میں کھڑا کر دیا, اس کو لے جاؤ, میں اس کو آج شیطان کے شر سے توڑتا ہوں اور رب ذوالجلال سے جوڑتا ہوں. حضرت غوث پاک نے چور کو ابدال بنا کر بھیج دیا. غوث پاک نے بتا دیا, نادان تو تیرا کام کر, ہم ہمارا کام کرتے ہیں. تیرا کام ہے امت کو بگاڑنا, امت کو تباہ کرنا, امت کے اندر گندگی لانا, اور ہمارا کام ہے امت کی گندگی کو صاف کرنا, امت کے قلوب کو منور کرنا, امت کے ساتھ حسن سلوک کا کام کرنا, اور ان کو دنیا کی گندگیوں سے نکال کر جنت کی رحمتوں سے مالا مال کرنا. پیارے بزرگ اور دوستو, اب ذرا آئیں قرآن شریف سے بھی پوچھ لیں, اے قرآن اولیاء کا مقام تو بتا. اللہ نے جواب دیا, یہ الگ بات ہے ہم لوگ قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے, یا پڑھتے ہیں تو صرف ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس لیے قرآن بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا, سورہ صاد کی آخری کی آیات, تقریباً 8-10 آیتیں اللہ نے شیطان اور ولیوں کے, شیطان کی گندگی اور ولیوں کے مقام کو اللہ نے بیان کیا سورہ صاد میں. اور ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے, بعض لوگ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پڑھنے بھی نہیں دیتے, بولیں گے, سوچتے ہیں بھئی اگر یہ آدمی یہ آیات پڑھ لے گا تو پھر ولیوں کا دیوانہ ہو جائے گا. اور اللہ بھی کیا شان قدرت کا مالک ہے, مولا کو معلوم تھا قیامت کے قریب میرے ولیوں کی شان میں گستاخی ہوگی, بے ادبی ہوگی, میرے ولیوں کے مقام کو لوگ جو ہے غلط انداز میں امت کے سامنے پیش کریں گے. اللہ رب العزت نے بڑی شان کے ساتھ ولیوں کے مقام کو اسی وقت کو حالات کو نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کس شان سے بیان کیا, آپ ذرا دیکھیے. اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا, سورہ صاد کی آیت ہے, کہ تو میرے بندے آدم کو سجدہ کر, تو میرے بندے آدم کو سجدہ کر. تو شیطان کہنے لگا, اے اللہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں,
میں ان کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا، میں ان کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا، میں ان کی تعظیم نہیں۔ یاد رکھیں یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اے اللہ میں سجدہ ہرگز نہیں کروں گا، یعنی کہ تعظیم، ادب، احترام نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا اچھی بات ہے، تو ادب نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا آپ فرمایا دیکھیے، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھ کو مردود کر دیا ہے، ہمارے دربار سے نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ رجیم کہا اللہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو رجیم ہے یہیں سے لے کر وہاں لگایا گیا۔ اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، پس نکل جا، تو ہمارا حکم نہیں مانتا، ہمارے محبوبوں کی تعظیم نہیں کرتا، تو ہم نے تجھے مردود کر دیا، تو ہمارے دربار سے نکل جا۔ اور پھر اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت آگے اور ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا جلال دیکھو، اللہ کے محبوبوں کی تعظیم نہ کیا تو اللہ نے کہا تو مردود ہے، ہمارے دربار سے نکل جا۔ بات ہو گئی تھی نا بھائی، لیکن اللہ کا جلال ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے آگے اور ارشاد فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور نکل رہا ہے مردود، نکل جا، اور یہ بات یاد رکھ کے نکل کہ ہم نے قیامت کی صبح تک تیرے اوپر اپنی لعنت بھیج دی ہے، قیامت کی صبح تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ اللہ اللہ، قیامت کی صبح تک، الی یوم الدین، یوم الدین یہاں پر اللہ اس کو کہہ رہا ہے، شیطان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اللہ، پہلے کیا کہا؟ مردود۔ دوسری آیت میں کہا اللہ کی لعنت تجھ پر ہے، تو لعنتی ہے، میری لعنت تجھ پر ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن تک۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت سے شیطان نے کہا اے اللہ تو مجھے بھیج رہا ہے، صرف اس ایک کے خاطر تو مجھے رسوا کر رہا ہے، اس ایک بندے کے خاطر تو مجھے دنیا کے اندر جو ہے گندگی اور برائی میں ڈھکیل رہا ہے، مجھے مردود کہہ رہا ہے، مجھ پر لعنت برسا رہا ہے۔ اے پروردگار، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں تو تو مجھ کو تھوڑی اجازت دے دے۔ کس بات کی؟ اب آگے دیکھیے شیطان خود کہتا ہے، اللہ نے پوچھا کس بات کی اجازت چاہیے تجھے؟ شیطان کہہ رہا ہے اللہ نے اس کے بات کو بھی قرآن میں نقل کر دیا، قال فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کہا اے اللہ مجھ کو اجازت دے دے، اے اللہ مجھ کو اجازت دے دے کہ میں قیامت کی صبح تک تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں۔ اجازت مانگی تو آپ نے سوچا تھوڑی دیر جنت میں رہنے کی اجازت دے دے، نہیں نہیں، اس نے اجازت مانگی اے اللہ اجازت دے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھ کو قیامت کے دن تک اجازت دے، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں، ان کو نیکی کی طرف سے چھڑا کر میں بدی کی طرف، برائی کی طرف، ذلت کی طرف، گندگی کی طرف لاتا جاؤں گا۔ وہ نماز پڑھتے جائیں گے، میں ان کی نمازوں میں خلل پیدا کرتا جاؤں گا، وہ ماں باپ کی خدمت کی طرف آتے جائیں گے، میں ان کو توڑتا چلا جاؤں گا، وہ نیکی کی طرف آتے جائیں گے، میں شراب، جوا، گندگی، برائی میں ان کو ڈھکیلتا چلا جاؤں گا۔ معزز سامعین کرام غور کرو، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تو اللہ رب العزت نے کہا اچھی بات ہے، جا ہم تجھے اجازت دے دیتے ہیں، تو ہمارے بندوں کو بہکانا چاہتا ہے، بہکا لے، ہم نے تجھ کو اجازت دے دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے تجھے اجازت دے دی ہے۔ شیطان بہکانے کی ارادہ لے کر آیا، اللہ ہی نے اس کو اجازت دے دی۔ قرآن ہے قرآن۔ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا بھائی وہ ہمیں بہکانا چاہتا تھا اور اللہ نے بہکانے کی اجازت کیوں دی، ہم کو کیوں نہیں بچایا؟ معزز سامعین کرام، اس نے بھی یہی پوچھا اللہ سے، اے اللہ ان پہ روک دینا چاہتا تھا
لیکن نادان تیری یہ شرط تو مجھے مجبور کر رہی ہے، مجھے اور محبوبوں کو پیدا کرنے کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ نادان میں تو ولیوں کو پیدا کرنا نہ چاہتا تھا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ میں اور لوگوں کو بہکانا چاہتا ہوں، تو لے میں اور محبوبوں کو پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے مصطفیٰ پر انبیاء کو ختم کر دوں گا، پھر غوث اعظم سے ولیوں کو شروع کر دوں گا، غوث اعظم سے ولیوں کو شروع کر دوں گا۔ تو بہکاتا چلا جا، کبھی نبیوں کو بھیج کر میرے بندوں کو بچا لوں گا، تو کبھی صحابہ کو بھیج کر بچا لوں گا، کبھی عمر ابن خطاب جیسی ہستی کو بھیجوں گا، وہ آ گئے تو عثمان کو بھیجوں گا، وہ آ گئے تو علی کو بھیجوں گا، اور علی آ گئے تو علی کی نسل سے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے۔ ارے نبیوں کو تو ایک جگہ کے لیے بھیجتا تھا، ہر قوم میں ہر خطے میں ایک ایک ولی کو پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ نے کہا تو جا، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ جب تجھے بہکانے کی عزت دے سکتے ہیں، ہمت دے سکتے ہیں، تو کسی کو بچانے کی بھی تو دے سکتے ہیں۔ اچھا اب مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو، میں ابھی قرآن کی آیت بھی لاؤں گا، انشاءاللہ کوٹ کروں گا، آپ غور کریں گے۔ میں پہلے مسلمانوں کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرا دیتا ہوں، آج کا مسلمان کتنا گر گیا۔ ایک صاحب شراب پیے، ان سے سوال کیا گیا بھائی آپ شراب کیسے؟ بولے شیطان بہکا دیا بھائی مجھے۔ ایک صاحب جو ہے چوری کیے، بولے بھائی چوری کیسا یار، تو اچھا مسلمان، چوری کیسا؟ بولے کتنی کوشش کر رہا ہوں مولانا بچنے کی، لیکن یہ مردود شیطان بچنے دیتا نہیں مجھے، کام خود کرتا ہے، گالی اس کو دیتا ہے۔ مگر میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، یہ سارے لوگ گندے کام کر کے شیطان کے اوپر یقین رکھے ہوئے ہیں کہ شیطان گندے کام کرا سکتا۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان برا کام کرا سکتا ہے، شیطان زنا کرا سکتا ہے، شیطان چوری کرا سکتا ہے، شیطان شراب پلا سکتا ہے، شیطان ماں باپ کی نافرمانی کرا سکتا ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ بھی سن لو، ارے نادانو، جب شیطان برا کرا سکتا ہے تو غوث اعظم جنت بھی دلا سکتے ہیں، غوث اعظم برا سے بچا سکتے ہیں، غوث اعظم زنا سے بچا سکتے ہیں، غوث اعظم بے حیائی سے بچا سکتے ہیں، غوث اعظم ماں باپ کی نافرمانی سے بچا سکتے ہیں۔ ارے جب شیطان کا پیدا کرنے والا خدا شیطان کو بری قوت دے سکتا ہے، ارے وہی غوث کو پیدا کرنے والا خدا غوث کو اچھی قوت دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، عقیدہ کس پہ ہے ذرا یہ غور کرو۔ ارے ولیوں کی قوت کا انکار، یہی تو بدعقیدگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم شیطان کی قوت پہ یقین رکھتے ہو اور ولیوں کی قوت پہ نہیں۔ جبکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو تشریح کر رہا ہوں، کلام اللہ کا ہے۔ کیا ہے غور سے سنیں، آگے دیکھیں سورہ صاد کی آخری آیت۔ اللہ رب العزت نے کہا نادان تو بہکا سکتا ہے، بہکا لے، ہم بچانے والوں کو پیدا کر لیں گے۔ پوچھا مولا بچانے والے کیسے ہوں گے؟ مولا نے کہا وہ ہمارے مخلص بندے ہوں گے۔ مولا نے کیا کہا؟ وہ ہمارے مخلص۔ یہ اخلاص جس کسی میں آتا ہے وہ اللہ کے محبوبوں میں سے ہوتا ہے، وہ ہمارے مخلص بندے ہوں گے۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ، اخلاص رسول میں بھی تھا، اخلاص انبیاء میں بھی تھا، اخلاص صحابہ میں بھی تھا، اخلاص اولیاء اللہ میں بھی ہے۔ اخلاص اس کائنات کی سب سے بہترین نعمت ہے، جس کے پاس اخلاص آ جاتا ہے گویا کہ اس گھر میں خدا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے اس کو جواب دیا نادان میں مخلصوں کو پیدا کروں گا۔ تو اب سنو، اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب آگے جو آیت ہے وہ شیطان کہا، اللہ نے اس کی بات کو قرآن میں داخل کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ خیران کہہ رہا ہے قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ شیطان نے اللہ کو جواب میں کہا اے اللہ اگر تو مخلصوں کو پیدا کرے گا، تو اس کے جواب میں شیطان کہہ رہا ہے، اس کے قول کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، فرما رہا ہے کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ دیکھیں قال فبعزتك لأغوينهم
اجمعین الا عبادک المخلصین۔ اللہ سے کہہ رہا ہے قال فبعزتک، شیطان کے الفاظ ہیں یہ، اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے، اللہ سے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے ہر بندے کو، ہر نمازی کو، ہر متقی کو، ہر پرہیزگار کو، ہر زاہد کو، ہر عابد کو، ہر عالم کو، ہر مولوی کو بہکا کے چھوڑ دوں گا، لیکن اے اللہ الا عبادک المخلصین، میرے مولا تو نے مجھ کو جتنی قوت دی ہے میں صرف کمزوروں کو بہکا سکتا ہوں، لیکن تیرے بندے مخلص جو تو پیدا کر لیا میں ہرگز ان کو نہیں بہکا سکتا۔ شیطان اولیاء کے مقام کو مان رہا ہے، اور اللہ کتنا حکمت والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ میرے مخلص بندوں کے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے میرے بندو اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو غوث کی کمبل میں چلے جاؤ، غریب نواز کی چادر میں چلے جاؤ، بہاؤالدین نقشبندی کی غلامی میں چلے جاؤ، شہاب الدین سہروردی کی دیوانگی میں چلے جاؤ، تم ولیوں کے جتنا قریب رہو گے شیطان تم سے اتنا دور رہے گا، تم ولیوں سے جتنا دور رہو گے شیطان تم کو اتنا قریب رکھتا چلا جائے گا۔ آج یہی بات ہے، ہم نے قرآن نہیں سمجھا، اس لیے میرے بھائی آج ہمارے اندر فتنے اور فساد برپا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کی گیم تو دیکھو، ان لوگوں کو معلوم ہے کعبے کا لاکھ انسان طواف کر لے ثواب پالے گا، نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ معزز سامعین کرام نجات زینے کے ذریعے سے ملتا ہے۔ آدمی لاکھ بھاگ لے، لاکھ کود لے، لاکھ چڑھ لے، لیکن چھت پہ نہیں جا سکتا۔ چھت پہ جانے کے لیے زینہ سوڑی کی ضرورت ہے، چھت پہ جانے کے لیے سوڑی کی ضرورت ہے۔ تو یہود و نصارہ نے غور کیا، یہ مولوی اور یہ ملا، یہ عابد و زاہد لاکھ نماز پڑھ لے ثواب پالیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ لاکھ عبادت کر لے، تقوی اختیار کر لے، عظمت والے ہو جائیں گے، فضیلت والے ہو جائیں گے، شرف والے ہو جائیں گے، محبوبوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ جانتے تھے ان کے لاکھ عبادت کے باوجود بھی شیطان ان کو ایک دن تباہ و تاراج کر دے گا۔ اسی لیے پیارے دوستو انہوں نے عبادتوں میں جھگڑا شروع نہیں کیا، نماز کے نام پہ جھگڑا نہیں، تلاوت قرآن پہ جھگڑا نہیں، روزے پہ جھگڑا نہیں، حج پہ جھگڑا نہیں، ماں باپ کی خدمت پہ جھگڑا نہیں۔ معزز سامعین لیکن یاد رکھو یہود و نصارہ نے دیکھ لیا اس امت کو پستی سے بلندی پر کون لے جا سکتا ہے، دوزخ سے جنت پہ کون لے جا سکتا ہے، زمین پہ رکھ کے خدا سے کلام کون کرا سکتا ہے۔ تو یہود و نصارہ نے دیکھا یہ کام تو ولیوں کا کام ہے، یہ کام تو نبیوں کا کام ہے، یہ خدا کے بندوں کو خدا سے جوڑنے کا کام اولیاء کرتے ہیں، خدا کے بندوں کو خدا سے جوڑنے کا کام مصطفیٰ کرتے ہیں، لہذا نماز روزے کو چھوڑو، مصطفیٰ اور اولیاء کو امت میں فتنہ بنا کے چھوڑ ڈالو۔ اس لیے آج سرکار اور اولیاء کی ذات کو امت میں فتنہ بنا دیا گیا، شر بنا دیا گیا۔ ایک مسلمان، ایک گھر میں ایسے مسلمان ہیں 5، ایک کہتا ہے ولیوں کے پاس جائیں، ایک دوسرا کہتا ہے نہ جائیں، تیسرا کہتا ہے جائیں تو جائیں نہ تو نہ جائیں۔ یہ مسلمان شکار ہوا، یہ سازش یہود و نصارہ نے چلی۔ معزز سامعین کرام میں اپنی بات نہیں قرآن سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ نے خود اپنے مقام سے نہیں شیطان سے کہلوایا ہے ملعون تو میرے بندوں کو بہکاتا ہے، تو کہہ دے کہ تو کس سے ڈرتا ہے، تو کس سے بھاگتا ہے، تیری گندگی تیری برائی کا نہیں چلتی۔ تو شیطان کہہ رہا ہے الا عبادک المخلصین، اے اللہ تیرے مخلص بندوں کے دربار میں میری مکاری نہیں چلتی، میری کدورت نہیں چلتی، میری شیطانیت نہیں چلتی، میرا شر اور میرا گندا فریب مسجد میں چل سکتا ہے،
میدان میں چل سکتا ہے، میدان جہاد میں چل سکتا ہے، ماں باپ بیوی بچوں کے پاس چل سکتا ہے، لیکن اولیاء کے دربار میں نہیں چل سکتا، ولیوں کے مقام پر نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام غور کریں، اب ذرا دیکھیے شیطان نے اور ایک مقام پر 15ویں پارے میں پھر ایک مقام پر وعدہ کیا۔ اللہ سے کہا وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آپ شیطان کی تعریف قرآن کے حوالے سے سنیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیطان کی تعریف جہاں پہ انبیاء کی تعریف اور جو ہے رسولوں کی تعریف، اولیاء کا مقام جہاں پر بیان ہے قرآن میں، وہیں پر اللہ نے شیطان کے بارے میں بھی اپنے بندوں کو بتا دیا۔ کیا دیکھیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن شریف دوسرا پارہ، کیا کہا اللہ نے؟ اے لوگو کھاؤ جو کچھ تمہارے رب نے حلال تمہارے لیے پاک کر دیا، جو کچھ حلال ہے پاک ہے کھاؤ۔ آپ کتنا کھاتے ہیں کھا لے، بروز محشر اللہ یہ نہیں پوچھے گا کیوں میاں بریانی کیوں کھایا تھا؟ وہ کل جو بات تھی وہ دوسری تھی، ماں باپ کو دال کھلا کے بریانی کھایا تھا وہ پوچھو گی۔ یہ ماں باپ کو بھی بریانی کھلا رہا ہے، خود بھی بریانی کھا رہا ہے، تو اللہ نہیں پوچھے گا میاں کیوں بریانی کھایا تھا، نہیں پوچھے گا اللہ۔ کیا کھاتے ہیں آپ کھا لیں۔ آپ مدراس کا بے مثل و مثال میٹھا حلوہ روزانہ 1 کلو کھا لیں، شوگر آئے تو بات کی بات ہے، لیکن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ روزانہ حلوہ کیوں کھاتا تھا۔ اللہ نے جائز کر دیا، کتنا کھانا ہے کھا لو، جائز ہے، کتنا پینا ہے پی لو، مگر یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے شربت مت پیو۔ جتنا پینا ہے پی لو، پانی پیو، گھر کا بنایا ہوا کیری کا شربت پی لو، لیمبو کا شربت پی لو، اجازت ہے۔ لیکن دوستو اللہ بروز محشر کسی بندے سے بھی یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا، کتنا پیا، کتنا پہنا، کتنا سویا، کوئی سوال یہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہ بندے کو اللہ نے مفت میں دے دی ہے، کھانے پینے کا سوال محشر میں نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے واہ ماشاء اللہ بہترین نسخہ مل گیا بھائی، آج تو ایک کام تو کر سکتے ہیں کھانے اور پینے کا، وہی تو کر رہے ہیں ہم، دوسرا کیا کر رہے ہیں بتائیں آپ۔ مگر پیارے دوستو اللہ نے کہا میرے بندو کھاؤ جو کچھ میں نے تمہارے لیے حلال اور پاک کر دیا ہے، لیکن خبردار اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، میرے بندو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، شیطان کو اپنا دوست نہ بنانا، شیطان کے شر میں نہ پھنسنا، شیطان کی برائیوں کے قریب نہ جانا، شیطان کے مکر و فریب میں نہ آنا، اس لیے کہ میرے بندو انہو لکم عدو مبین، کیونکہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جارج بوش ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اتر گیا جوتے کھا کے، ابھی کیا کریں، وہ ہمارا بڑا دشمن نہیں، ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے۔ کون ہے ذرا بولے؟ شیطان ہے، اور اس نے اللہ سے اور ایک وعدہ کیا 15ویں پارے میں ہے، کیا وعدہ کیا دیکھیں آپ، لا تقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ تیرے بندوں کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے نہیں دوں گا۔ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہر رکعت میں دعا ہو رہی ہے، اور شیطان ہر بار کہہ رہا ہے لا تقعدن لهم صراطك المستقیم، لا تقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ تیرا بندہ دعا کرتا جا رہا ہے اور میں تیرے بندے کو بہکاتا چلا جاؤں گا، بہکاتا چلا جاؤں گا، اس کو نکال نکال کر برائیوں کے دلدل میں ڈالتا چلا جاؤں گا۔ تو رب نے کہا نادان تو ڈال سکتا ہے تو ڈال لے، میں غوث کو بھیج بھیج کے بچاتا چلا جاؤں گا، میں غریب نواز کو بھیج کے بچاتا چلا جاؤں گا، تو کتنی دور لے جاتا ہے لے جا، وہ ایک بار آ کے توبہ کر لے تو معاف کر دوں گا۔
اللہ نے ولیوں کے در کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے بدا کیا. یہ شیطان اور ولی ایک دوسرے کی ضد ہے. دن اور رات ایک دوسرے کی ضد, آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد, معزز سامعین کرام دھوپ اور چھاؤں ایک دوسرے کی ضد, سورج کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک ایک دوسرے کی ضد. اسی طرح پیارے دوستو ولی کا شر, شیطان کا شر, ولی کی رحمت, یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. جس کو شیطان اپنے شر میں لیتا جاتا ہے ولی اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کرتا چلا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا. اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا, بچانے کے کو آئے گا نہیں. ایک صاحب بولے مجھے اللہ کھلاتا ہے. میں بولا نوکری نہیں کرتے؟ کائنات کا نظام خدا چلاتا ہے, ذریعہ کسی اور کو بنا کے چھوڑ دیا ہے. قرآن اللہ نازل کرتا ہے, امت تک سرکار پہنچاتے ہیں. اللہ نازل کرتا ہے, اللہ نہیں دیتا. اللہ اتنا چھوٹی چیز نہیں ہے کہ لا کے تمہارے گھر میں تم کو قرآن دے دے. یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ قرآن گھر تک آ گیا. اللہ پیدا کرتا ہے, ذریعہ ماں باپ ہے. اللہ کھانا کھلاتا ہے, ذریعہ باپ کو بنا دیا. بڑے بھائی کو ذریعہ بنا دیا, باپ بھائی دونوں نہیں ہے تو ماں کو ذریعہ بنا دیا. کام پہ جاتی ہے, ماں کما کے لاتی ہے. بیوہ جاتی ہے گھر کے باہر, کما کے لاتی ہے. اللہ کو رام نہیں آتا, جب بولنا گھر میں بیٹھ جا, ماں تو گھر میں بیٹھ, تو بیوہ ہے, اللہ کھلائے گا. اماں بھی بھوکی مرے گی, تو بھی بھوکا مر جائے گا. اللہ نہیں کرتا کچھ بھی, اللہ انتظام کرتا ہے, ذریعہ بندوں کو بناتا ہے. پوری کائنات میں سمندر زیادہ ہے, آدمی کم ہے. دنیا زمین چھوٹی ہے, سمندر زیادہ ہے. جب تک آپ وہاں جا کر پائپ ڈال کے گھر میں پانی نہیں لیں گے, پانی نہیں آتا. پانی زیادہ ہے, زمین چھوٹی ہے, ذریعہ آدمی ہے. بولیں گے اللہ پانی دے دے گا. اللہ بولا میں نہیں کرتا میرے بندے, تو خود کر لے. تیری گندگی دور کر, تو ڈرینیج کا نظام بنا لے. معزز سامعین کرام غور کریں, ہر چیز. ایک صاحب کو خوب بیماری آ گئی, گھر میں بولے بیٹھے اللہ کر لے گا, بس بیماری جائے گی, اللہ جائے گا, بہت یقین اللہ کی ذات. اللہ بولے بندے یقین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو اللہ کر لے گا, اللہ کر لے گا, گھر میں بیٹھ جائے. تو اس منزل پہ پہنچا ہی کہاں ہے ابھی. میں بھی دور کرتا ہوں میرے بندے, میں طبیب کا اپنے بندوں کو بعض مرتبہ محتاج نہیں رکھتا, میں خود طبیب بن جاتا ہوں. لیکن تو اس منزل پہ تو پہنچ, تو اس مقام پہ تو آ جا. غوث پاک فرماتے ہیں میں کھاتا نہیں ہوں, میرا مولا مجھے کھلاتا ہے. اس منزل پہ تو آ. نادان تو نیچے بیٹھتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو ہے چونٹیوں کی صف کا اور باتیں کرتا ہے شاہین کی. معزز سامعین کرام, اللہ نے کہا نہیں میرے بندے میں نہیں کرتا, میں تو کرواتا ہوں. اور مجھے کروانے میں جتنا مزہ آتا ہے نا, وہ کرنے میں نہیں آتا. مجھے کروانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ میں اسی سے کرواتا ہوں جو خود کو مٹا کر مجھ میں فنا ہو جاتا ہے. جب وہ ایک ایک بار مجھے اللہ اللہ پکارتا ہے تو سنتا ہوں تو اتنا سرور آتا ہے کہ میں اس کے ایک اللہ پکارنے پر ہزاروں گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یہی تو بات ہے. آج دنیا میں گنہگار زیادہ ہے, اللہ کا عذاب نہیں آتا, اللہ کی لعنت نہیں آتی, اللہ کا عذاب نہیں آتا. کیوں؟ مولا کہتا ہے تیرے گناہ کو دیکھوں یا محبوب کے تسبیح پھیرنے کو دیکھوں, تیری بدکاریوں کو دیکھوں یا محبوب کے سجدوں کو دیکھوں, تیری زناکاریوں کو دیکھوں یا محبوب کے رکوعوں کو دیکھوں, تیری شرارتوں کو دیکھوں یا محبوب کا رات رات بھر جاگ کر مصلی پہ کھڑے ہونا دیکھوں. میں تو عذاب بھیج دیتا, لیکن محبوب بھی آ جائے گا زد میں, اس لیے نہیں بھیجتا. میں اپنے محبوبوں کی خاطر عذاب نہیں بھیجتا. اللہ اللہ غور کرے میرے بھائی, یہ نظام قدرت ہے. اس قدرتی نظام کو سمجھنا ضروری ہے. اب آئے قرآن کے حوالے سے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اللہ نے شیطان کی ضد کے لیے ولیوں کو پیدا کیا. تو اب ولیوں کے مقام کو لوگ نہیں سمجھے, اس لیے آج امت کے اندر بڑے بڑے فتنے, بڑی بڑی تباہیاں مچتی چلے گئی. معزز سامعین کرام, بالخصوص
اولیاء اللہ کو جو آدمی نہیں سمجھا وہ خدا کی قدرت کو بھی نہیں سمجھا۔ اولیاء کا مقام دیکھیں، صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ہم اور آپ اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں تو بعض لوگ ابھی مجھے اطلاع ملی کہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ پورے بدعتیوں کے جلسے ہیں، یہ مشرکوں کے جلسے ہیں۔ ہم نے کہا مبارک بھائی، ہم بہت اچھے بدعتی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بدعتی بولے تو آپ چیڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو بولے الحمدللہ۔ ایسی بدعت اللہ قیامت تک زندہ رکھے۔ جو بدعت کا پیدا کرنے والا خود خدا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اولیاء اللہ کے نام کا ایک جلسہ اوپر بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ خالی نیچے کے گیما دیکھ کے پریشان ہیں، اوپر بھی ایسے جلسے ہوتے ہیں، اوپر بھی ایسے جلسے ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم غلط تو نہیں ہے نا؟ بولو بھائی غلط ہے کیا؟ بخاری مسلم صحیح ہے نا؟ ایک بخاری و مسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یا تو خیر یہ ہے ایک 500 عورتیں ہیں، 1000 مرد ہیں، یا لگ بھگ 2000 کا مجموعہ ہے، لیکن اوپر اولیاء کی شان میں، اولیاء نہیں ولی کی شان میں، اولیاء جمع ہیں، ولی ایک ہے، ایک ولی کی شان میں اوپر کیسے جلسے منعقد ہوتے ہیں، ذرا وہ بخاری و مسلم سے بیان کرتا ہوں، دیکھ لیں۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ ذرا دوستوں تک پہنچا دیں۔ ہمارے سنی بھائیوں میں بہت بری عادت یہی ہے، خود سنتے، سیلفش، دوسروں کو دیتے نہیں کچھ بھی، انہیں پکڑ کے دیتا۔ ہم لوگ دوست گھر کو آیا تو بھی نہیں دیتے، ارے بڑی تعجب کی بات ہے، دے دیا کریں بھائی، دیں گے بھائی۔ وہ 5 روپے میں ایک سیڑھی ملتی ہے، اس کو رائٹ کر لیں، دن میں دو آدمیوں کو دے دیں۔ یہ بڑی لطیف گفتگو۔ اب آپ کی بات ہے اولیاء کی شان کا جلسہ آسمانوں میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں خطیب کون کون ہوتے ہیں، سامعین کون کون ہوتے ہیں، یہ بخاری و مسلم سے سنے ہیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اچھا ہوا لوگ بولے بخاری کی لاؤ، بول کے ہم بخاری کی لے آئے۔ اب نہیں مانیں گے تو اب سمجھ لینا کہ بیچاروں کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے، دروازے بند کر دیے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذا احب اللہ العبد، اللہ جب کسی اپنے محبوب بندے سے محبت کرتا ہے، محبوب بندہ تو زمین پر رہتا نا بھائی، بندہ تو اوپر نہیں رہتا، اللہ کا بندہ تو زمین پر ہے، اور وہ جب اللہ کی قربتوں کو پانے کے لیے نوافل پر نوافل، تقوی پہ تقوی، عبادت پہ عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، غوث اعظم سے آپ میں محبت کرے تو بری بات نہیں، اللہ کی سنت ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ دیکھیں آگے، نادا جبرائیل، اللہ محبت پہلے اپنے بندے سے خود کرتا ہے، اور حضرت جبرائیل کو آواز دیتا ہے، جبرائیل ادھر آؤ، حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے۔ جبرائیل اپنے کام کاج سب چھوڑ دیتے ہیں، سدرا پہ جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، سدرا پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ بولے مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، تو کیوں بلایا؟ تو مولا فرماتا ہے جبرائیل سنو، آج تمہیں وحی لے جانے کے لیے نہیں بلایا، جنت کی سیر کرنے نہیں بلایا، ایک خوشخبری سنانے بلایا ہوں۔ بولے مولا سنا دے۔ تو مولا فرماتا ان اللہ یحب فلانا، جبرائیل آج تمہارا رب زمین کے فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، زمین کے فلاں بندے سے تمہارا رب محبت کرنے لگا ہے۔ بے شک اللہ آج زمین پہ اپنے ایک ولی سے، ایک محبوب سے، ایک پیارے بندے سے محبت کرنے لگا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت جبرائیل نے یہ نہیں پوچھا مولا کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ تو بازو والوں کی باتیں ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا قریب میں حضرت عکاشہ رہتے ہیں، میں نے نہیں پوچھا کتنے کلومیٹر ہے، بس جانا ہے، زیارت کرنا ہے بھائی۔ محبوبوں کی بات آتی ہے تو سوال نہیں کیا جاتا، سر جھکا دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کچھ نہیں پوچھا، حضرت جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ
تو کسی بندے سے محبت کر رہا ہے؟ بولے ہاں. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا جبرائیل میں محبت میں ہی نہیں کرتا، فَأَحِبُّهُ، جبرائیل میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو میرے بندے سے محبت کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے حضور ارشاد فَيُحِبُّهُ جبرائیل، پس اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی چاہت جبرائیل کے پاس بھی آ گئی، اس بندے کی الفت جبرائیل کے پاس بھی آ گئی. جبرائیل اب جب اس بندے کو دیکھیں گے عام بندوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ بندہ محبوب ہو گیا، جبرائیل اس کے محب ہو گئے ہیں. اپنے محبوب کو ترستی ہوئی نگاہوں سے اب جبرائیل دیکھیں گے. اتنی بات نہیں، یہاں تک اللہ اعلان کر رہا تھا، اللہ خطیب تھا، جبرائیل سامع تھے، جلسے کا مخاطب اللہ تھا، مخاطب جبرائیل تھے. لیکن اب سنو، جبرائیل علیہ السلام وہاں سے نکلتے آتے، فینادی جبرائیل فی اہل السماء، حضرت جبرائیل آتے ہیں، سارے آسمان والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں. سارے فرشتے جہاں کہیں ہو وہیں سے وہ جبرائیل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. عرش کا فرشتہ اب جبرائیل کو سن رہا ہے، سدرا کا فرشتہ جبرائیل کو سن رہا ہے، بیت المعمور کا فرشتہ جبرائیل کو سن رہا ہے، لامکا کا فرشتہ جبرائیل کو سن رہا ہے، سدرا کا فرشتہ جبرائیل کو سن رہا ہے. ساتوں آسمان کے فرشتے جبرائیل کو سنتے ہیں. کیا کہتے ہیں جبرائیل؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا. اب تک خدا خطیب تھا، جبرائیل مخاطب تھے، اب جبرائیل خطیب ہے. سارے فرشتے سامعین بن گئے ہیں. تذکرہ کس کا؟ ولی کا ہو رہا ہے. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اے فرشتوں، اے آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. فَأَحِبُّوهُ، پس تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. سارے آسمان والے اس زمین پر رہنے والے ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا گیا جیسے ہی اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پیارے جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تو اب اللہ ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی مقبولیت کو دنیا والوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیتا ہے، زمین والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اس لیے آج آپ میں سے مجھ میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے پردادا کی خبر کو نہیں گئے، اپنے اس سے پہلے والے دادا کی خبر کو نہیں گئے، اپنی چوتھی پیڑھ کے دادا کی خبر کو نہیں گئے، لیکن اب تک 10 سے 15 بار ہم غریب نواز کی خبر پہ جا کر آ گئے ہیں. پوچھا گیا کیوں گئے؟ ہم گئے نہیں ہیں، خدا بھیجا رہا تھا، ہم گئے نہیں. سبحان اللہ، ہم گئے نہیں. کوئی اگر ہم سے کہے تم اجمیر کو جا رہے ہو، بولنا میں نہیں جا رہا ہوں یار، اللہ بھیج رہا ہے. میری کیا حیثیت کہ میں اس کے ولی کے پاس جاؤں جس سے جبرائیل محبت کرتے ہوں. آپ بحر العلوم کے دربار میں آئے نہیں، اللہ نے آپ کو بھیجایا ہے. آنے کی صلاحیت تو پورے مدراس کے مسلمان رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صرف 2000 جمع ہوئے، اللہ نے صرف 2000 کو بھیجا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس میں اور اضافہ کر دے، سب کو بحر العلوم کا فیض دے دے. پیارے دوستو، ہم آئے نہیں، اللہ نے اپنے محبوبوں کے پاس ان کی مقبولیت ہمارے دلوں میں ڈال کر بھیجا ہے. اور آپ میں سے کئی ایسے مسلمان ہوں گے جن کو اپنے باپ دادا کی تاریخ نہیں معلوم، لیکن بحر العلوم کی پوری سیرت بیان کر سکتے ہیں، غریب نواز کی سیرت بیان کر سکتے ہیں، بندہ نواز کی سیرت بیان کر سکتے ہیں، بابا شرف الدین کی سیرت بیان کر سکتے ہیں، حضرت دستگیر پیرا کی سیرت بیان کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو مقبولیت پائے نہیں، اللہ نے ان کی مقبولیت ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا قانون ہے. اب جس کے دلوں میں نہیں ڈالتا تو مطلب یہ کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ انہیں ولی کے قریب نہیں آنا ہے نا بھائی. اللہ خود نہیں چاہتا ہے. دیکھو بھائی، گھر آپ کا ہے، ایک صاحب آپ کے گھر پہ آ کے دستک دیے تو آپ کیا کریں؟ دروازہ کھول کے اندر بٹھا لیا، ارے چاچا جان تشریف لائیے بیٹھیے. حالانکہ رشتہ کچھ نہیں، چپ محبت میں لگا لیا، بلا کے گھر میں بٹھا لیے، چائے بسکٹ وغیرہ سب کر لیے. انہوں نکل کے چلے گئے. 15 منٹ بعد اور ایک دستک آئی. آپ پوچھے کون؟ تو اس نے جواب دیا بھائی میں سلطان.
انہیں کہ کوئی بھی گھر پہ آپ اس کو اندر نہیں بلائے, آپ خود دروازہ کھل کے باہر نکل گئے. کیا بات ہے بھائی, چندے کے لیے آئے گا؟ بولے نہیں بھائی آپ کی خیریت پوچھنے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہوں بھائی, اللہ بڑھا دیے. تو کیا مطلب, ایک کو آپ نے گھر میں بلا کے بٹھایا, چائے بھی پلایا, بسکٹ بھی کھلایا, وہ بھی محلے والا تھا, دوسرا بھی آیا وہ بھی محلے والا تھا, آپ نے اس کو چائے بھی نہیں پلایا, خیریت خالی خیریت پوچھ کے بڑھا دی. تو مطلب یہ کہ اس کے لیے اللہ نے دل میں محبت ڈالی, اس کے لیے نہیں ڈالی. تو پیارے دوستو, مطلب یہی ہوا کہ ولیوں کی بارگاہ میں سب نہیں آتے, اللہ جن کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے وہی آتے ہیں. اور دوسرے کو آپ بولیں تو پورا ہندوستان پھرے گا. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ پورا ہندوستان پھرے گا. بس چلے گا تو افریقہ کو بھی جائے گا, امریکہ کو بھی جائے گا, آسٹریلیا, اپنے بھائیوں سے ملنے جائے گا, ولیوں کے پاس نہیں آئے گا. ولیوں کے پاس نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہی نہیں محبت. اب اگر کسی مردود کو دیکھ لو تو پریشان نہ ہونا, ارے کیسا ہے, بگڑ گیا, خراب ہو گیا, نہیں بولنا. اللہ نے خراب کر دیا ہے تو آپ کیا سدھاریں گے؟ اللہ نے ٹھپا مار دیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم. جب ہم کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا, ان کے دلوں پہ ٹھپا مار, صرف دلوں پہ نہیں, وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ہم ان کی سماعت پہ بھی ٹھپے مار دیتے ہیں, ہم ان کی بصارت پہ بھی ٹھپے مار دیتے ہیں. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, ہم ان کو دنیا میں رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, سب کرتے ہیں, جب مر جائے تو صرف عذاب علیم میں مبتلا کر دیتے ہیں. بندو تم ان کی فکر نہ کرو, ہم ان کو دوزخ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. ہم نے تو دوزخ بھی بنائی, جنت بھی, تو چند دوزخ کے بھی ہونے چاہیے نا پیدا. سب جنتی بن جائیں تو کیسا بھائی, دوزخ میں کون جائے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی ہم دوزخی بننے کی کوشش نہ کریں, دوزخیوں کے ساتھ نہ جائیں. اب آئیے پھر اس کے بعد دیکھیں ولیوں کی اور شان. اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے, ولیوں کی اور شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. قربان جائیں اس شان کے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں اولیاء کے مقام کو. اولیاء کا مقام دیکھو, اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو ولیوں کو بس یوں ہی سمجھ لیا, لیکن ولیوں کا مقام رسول اللہ کی شان سے بیان کر رہے, ذرا غور کریں. اگر یہ شان سمجھ جائے تو کوئی بدبخت بھی ولی کا مقام کا انکار نہیں کر سکتا, ولی کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کس سے سامنے؟ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, اور میری ساتھ محفل میں خواتین بیٹھی تھی, رسول اللہ نے فرمایا, میں نے سنا. کیا فرمایا حضور نے؟ یقول الا انبئکم بخیارکم, اے اسماء اور اے صحابیات, کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم سے بہتر ہیں؟ اللہ اللہ, کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم سے بہتر ہیں؟ اللہ اللہ. بہتر کا مطلب صحابی سے بہتر ولی نہیں ہوتے, یہ جو ہے جزوی کسی ایک آدھ معاملات میں ان کی عظمت بیان کرنا. مثال کے طور پر, اے صحابیوں تم نے میرے معجزات کو دیکھا تو ایمان لانا تمہارے لیے آسان تھا, لیکن بعد میں ایک ولیوں کی قوم آئے گی جو نہ میرے معجزات کو دیکھے گی نہ خدا کے جلووں کو, لیکن وہ پھر بھی ایمان لے آئے گی. اس اعتبار سے ایک وقت میں ایک حصے میں وہ بہتر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے, تمہارے پاس بہتر کون ہے؟ تو کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ فرمائیے. سب صحابیات کہنے لگی یا رسول اللہ فرمائیے کہ ہم میں سب سے بہتر کون ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جب اللہ کے چند ایسے بندے ہوں گے, جب تم میں سے کوئی ان کا چہرہ دیکھ لے گا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی خدا کی یاد آ جائے گی, وہ تم میں سب سے بہترین بندے ہوں گے. تو پیارے دوستو اتنا ہی نہیں, پھر اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ من ہوا, وہ کون ہوں گے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے گا.
بعض لوگ سوچیں گے کہ بھئی یہ صحابہ کی تعریف تھی، یہ تابعیوں طبع تابعیوں کی تعریف تھی. نہیں، یہ تو ولیوں کی تعریف تھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے جن کا چہرہ دیکھتے کہ خدا یاد آ جائے گا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، وہ جماعت کسی اور کی نہیں، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی جن کا چہرہ دیکھتے کہ خدا یاد آ جائے گا. وہ کسی اور کی جماعت نہیں، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی. قربان جائیں، سرکار عظمت بتا رہے ہیں وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے. اللہ اللہ، حضور کہہ رہے ہیں وہ تم میں بہترین ہوں گے. کس سے؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں. اور ہماری بدبختی کا عالم دیکھو، ہم گندے لوگ اپنے آپ سے بدتر ان کو کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بدترین ہو گیا ہے مسلمان، کتنا گندا ہو گیا ہے آج کا ایمان. جو رسول اللہ جس کو بہتر کہہ رہے ہوں، اور آج کا جاہل نعوذ باللہ ان عظمت و فضیلت کے مالکوں کو بدترین کہتی ہے، مردہ کہتی ہے، اپنے جیسا کہتی ہے، ان کی زیارتوں کو شرک و بدعت کہتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لعنت ہے ایسی قوم پر. پیارے بزرگ اور دوستو، ایک اور حدیث، ابھی جو میں نے حدیث سنائی یہ کہیں اور کی نہیں، بخاری کی ہے. کہاں کی ہے بھائی بولیں؟ بخاری کی حدیث ہے. صرف بخاری نہیں، ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو اپنی تفسیر میں کوٹ کیا. میرے پیارے بھائی، اب اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں اولیاء اللہ کی خوب تعریفیں کر رہے تھے. اولیاء اللہ کا مقام، اولیاء اللہ کی عظمت، اولیاء کی شان بیان کر رہے تھے. تو پیارے دوستو، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا. یا رسول اللہ، حضور سے خوب تعریفیں اولیاء کی سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاولیاء اللہ، یا رسول اللہ جب سے آپ جن اولیاء کی تعریف کر رہے ہیں یہ اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، ارے یہ اولیاء اللہ وہ ہوں گے. ولیوں کی صفت اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتائی کہ وہ کثرت سے نماز پڑھنے والے ہوں گے. اگر یہ بتاتی تو یہ نادان کہتے کہ ہم ولی ہیں. حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کثرت سے تبلیغ کے لیے دورے کریں گے. یہ اگر بتاتے تو یہ نادان کہتے یہ تو ہم ہیں. حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ اونچے تخنے کے اوپر پیجامہ لمبے لمبے کرتے پہنیں گے. حضور نے یہ نہیں بتایا. ارے قربان جاؤ مصطفیٰ کے علم غیب پر. مصطفیٰ نے عبادت کو ولیوں کی شان نہیں بتائی بلکہ ولیوں کے چہرے کو ان کی ولایت کی شان بتائی. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا ان الاولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ، ارے ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ ولی کی شان حضور نے بتائی. اور ان کا چہرہ دیکھے تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں. میں اتنا نہیں کہہ سکتا جتنا آپ کہہ سکتے ہیں. تو پتا کیا چلا، چہرے میں بھی بڑی تاثیر ہے نا بھائی. ایک آدمی شرابی ہے لیکن گناہگار ہے بھائی، بدکار ہے، سنی ہے. اس کے چہرے پہ دیکھو آپ لعنت نہیں برستی. انہیں پورے نمازاں پڑھ کے آتا، دورے پہ جا کے آیا، ٹور مار کے آیا، زبردست چہرہ دیکھتے ارے اچھا تھا نا میاں، ایسا کہ ہو گیا. تو میرے بھائی، چہرہ بھی بڑا کام کی چیز ہے. ولیوں کی ولایت چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے اور شریروں کی شرارت بھی چہرے پہ ہی ظاہر ہوتی ہے. اب تو اللہ کا فضل اتنا ہو گیا ہے، آج کا مسلمان اتنا جو ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیا، جا کے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کون سی لائن کا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تو کیا بولتا. آپ صورت دیکھ کے پوری بات بول لے سکتے ہیں. ابھی ہم درگاہ شریف گئے تھے مغرب کی نماز کے بعد، حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. اتفاق سے درگاہ میں تو عجیب چہرے دکھے. میں بڑا پریشان ہوا، بولا یہ لوگ یہاں کہیں کو بھائی؟ بولے نہیں، وہ بعض لوگ جو ہے زیارت کی نیت سے آتے ہیں، بعض لوگ جو ہے انفارمیشن کی نیت سے آتے ہیں.
تو الغرض پیارے دوستو، چہرہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ولی کی صفت دیکھنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ کرامت کیا ہے، وہ کیا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھے تو خدا یاد آ جائے، قربان جائے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ایک اور پیاری حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربان جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیوں کے مقام کو کتنا بلند و بالا انداز میں بیان کیا۔ میں اگر اپنی طرف سے ولیوں کی تعریف کروں تو آپ بولیں گے مولانا اپنی بات بتا رہے تھے، مفتی صاحب کا فتویٰ تھا۔ نہیں، میں تو مدینے والے سلطان کا فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اب جو حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ صحاح ستہ کی دو مشہور کتاب ابو داؤد شریف، نسائی شریف کی حدیث ہے، اور آخر میں خود رسول اللہ نے وہ آیت پڑھی ہے جو آیت اولیاء کی شان میں مشہور ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ آسماں کا جلسہ تھا، جبرائیل بیان کر رہے تھے، یہ زمین کا جلسہ ہے، مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وہاں فرشتے سامعین تھے، یہاں صحابہ سامعین ہیں، اور وہاں اللہ ان اللہ یحب فلانن کہہ رہا تھا، اور یہاں مصطفیٰ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہہ رہے تھے۔ پیارے دوستو دیکھو، حدیث سنا رہا ہوں، ابو داؤد و نسائی کی صحاح ستہ کی دو مشہور کتابوں کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ اللہ اللہ، قربان جائیں، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے بندوں میں چند بندے ایسے ہوں گے، میں اپنی بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری بات میں کمال نہیں، ساری جہاں کی کمال والے ہستی کی بات ہے، رسول اللہ کا قول ہے۔ جو کوئی آدمی بھی، آپ تو نہیں کریں گے، جو باہر والا اس بات کو سننے کے بعد اگر وہ بدبخت دل میں غلط خیال آئے گا تو یہ اس کے ایمان سے باہر نکل جانے کی علامت ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جو نہ نبیوں میں سے ہیں نہ شہیدوں میں سے ہیں، جو نبی بھی نہیں ہیں، جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن بروز محشر انبیاء اور شہداء ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کی وقاروں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرنے لگیں گے۔ اللہ اللہ، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث حضور فرما رہے ہیں، بروز محشر اللہ کے چند بندے ایسے ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام پر، ان کی عظمت پر رشک کریں گے، نازا ہوں گے، قربان جائیں گے، یہ کون سے اللہ کے لال ہے۔ اچھا، رشک اور ان کے اوپر ناز کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کیا ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے اوپر چلے گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ رشک کرنے کا مطلب یہ، اے اللہ کیا ہماری اولاد میں اتنے پیارے پیارے بھی پیدا ہو گئے، اے اللہ کیا ہمارے بچوں میں اتنے پیارے نور والے بھی پیدا ہو گئے، اے اللہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی شان والے ہیں، تو اللہ کہے گا نہیں اے شان والو، تمہاری شان میں اور ہم نے شان والے پیدا کیے ہیں۔ پیارے دوستو، اس لحاظ سے رشک کریں گے کہ ہماری اولاد ہے نا بھائی، باپ ڈاکٹر ہو، جب بیٹا بھی ڈاکٹر بنتا ہے تو باپ کا سینہ پھول جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے۔ تو یہاں پر انبیاء بھی رشک، شہداء بھی رشک کریں گے۔ شہداء میں لے لو حسین کو، اور انبیاء میں لے لو حضرت آدم کو، کیونکہ شہداء کے سردار حسین ہیں، انبیاء کے باپ حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم کہیں گے اللہ میں نے تو تیرے نبیوں کو دیکھا تھا، یہ غوث والا بیٹا بھی میری نسل میں آ گیا، یہ غریب نواز بیٹا بھی میرے پاس آ گیا، یہ صابر پیا بیٹا بھی میرے پاس آ گیا، یہ مرتضی قادری بھی میرے پاس آ گیا، اے اللہ میری اولاد میں دستگیر نام کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اے اللہ میرے بیٹوں میں بحر العلوم بھی پیدا ہو گئے۔ رشک کریں گے ان کے مقام کو دیکھ کر۔ حضرت حسین کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میری قربانی کو رائے گا جانے نہیں دے گا. مجھے آج سمجھ میں آ گیا. بروز محشر کہیں گے اے اللہ مجھے آج سمجھ میں آ گیا میرے ایک ایک خون کے خطرے سے تو نے ایک ایک ولی کو پیدا کر دیا. رشک کریں گے. اللہ اللہ کس بات پہ رشک کریں گے؟ بِمَكَانِهِم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ان کو جو مقام ملے گا، جو عظمت، جو شہرت، جو وہاں پہ مقام، جو عزت ملے گی، جو ان کو وہاں پر دبدبا ملے گا، وہ مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے. یہ اولیاء کا مقام ہے. پیارے دوستو اب دیکھو پھر اس کے بعد کہا گیا قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، یا رسول اللہ آپ ہمیں خبر دیجئے وہ کون لوگ ہیں جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خبر دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینهم ولا اموال یتعاطونهم فواللہ ان وجوہهم لنور. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اگر کسی سے دنیا میں محبت کریں گے تو صرف اللہ کے خاطر کریں گے. یہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کے مال پر ان کی نظر نہیں، اللہ کی رحمت پہ ان کی نظر ہوگی، اور ان کی یہ شان ہوگی کہ ان کے چہرے نور سے لبریز ہوں گے، ان کے چہروں سے نور الہی جھلکتا ہوگا، ان کے چہروں سے خدا کے در کا پتہ جھلکتا ہوگا، ان کے چہروں میں فیضان مصطفیٰ ابلتا ہوگا. یہ نور والے چہرے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، حضور کہہ رہے ہیں کہ بس یہ نور سے لبریز ہوں گے. ان سے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ پھول کے مانند ہوگا. نور نور کی بات ہوگی. ان کی داڑھی کو تم دیکھو گے تو بس داڑھی کے اوپر سے نگے ہٹا نہیں پاؤ گے. ان کی آنکھ کو دیکھو گے تو آنکھوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے. ان کے کانوں کو دیکھے گے تو کانوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے. ارے سب کے پاس وہ جسم ہوگا لیکن ان کے جسموں کی بات ہی کچھ نرالی ہوگی، کیونکہ سب کو اللہ ہی نے بنایا لیکن سب کو اللہ نے جسم دیا، ان کو نورانی جسم اللہ نے دیا. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اب سنو اولیاء کی بڑی پیاری عظمت. حضور آگے ارشاد فرما رہے لا یخافون اذا خاف الناس. حضور کہہ رہے جب دنیا والوں سے خوف کھائے گی لیکن وہ اللہ کا بندہ کسی سے خوف نہیں کھائے گا. سب اس سے ڈریں گے وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، سب اس سے بھاگیں گے وہ کسی سے نہیں بھاگے گا. یعنی کہ ظلمت شیطانیت اس سے بھاگے گی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص بار بار دعوت دیتا گیا. بہجت الاسرار کی روایت ہے، بار بار ایک شخص نے دعوت دیا، حضرت اس کی دعوت کا انکار کرتے گئے، بولے نہیں بعد میں چلیں گے، بعد میں چلیں گے، بعد میں چلیں گے. بہت مرتبہ دعوت دے دیا، حضرت نہیں گئے. ایک مرتبہ دعوت دیتے ہی حضرت کمبل کندھے پہ ڈالے اٹھ کے نکل کے چلے گئے. وہ بڑا پریشان ہوگا، گھر میں کچھ انتظام نہیں، ہمیشہ انتظام کر کے بلاتا تو حضرت نہیں آتے. آج ابھی انتظام کے وقت کی دعوت دیا تو حضرت پہلے ہی آ گئے. بڑا پریشان ہوا. حضرت کمبل کندھے پہ ڈالے بولے چلو. تو کبھی اولیاء گھر کو آ جائے تو روکنا مت، تم نہیں جانتے ان کے آنے کی حکمت کیا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. پیارے دوستو دیکھو حضرت غوث پاک چلے گئے، جا کے حضرت غوث پاک فرماتے وضو کے پانی کا انتظام کر. اس نے وضو کے پانی کا انتظام کیا. آنگن میں بیٹھے غوث پاک وضو کر رہے ہیں، اس بڑا پریشان ہے. بولا حضرت کیا بات ہے، آج آپ کا موڈ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت غوث پاک فرمائے نادان ادھر آ. قریب بلائے، بغل میں ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھتا ہے، اجنہ اور شیاطین گھر سے بھاگ رہے ہیں، گھر سے بھاگ رہے ہیں. بولے نادان تو ہر بار کھانے کے لیے بلایا، ہم نہیں آئے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے تو اپنی محبت سے بلا رہا تھا، ہم تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن آج تو آیا تو ہم نے تیرے چہرے پر دیکھا کہ شیطانی اثرات نظر آ رہے تھے. ولی آنکھ سے نہیں دل سے دیکھتا ہے، ولی دل سے دیکھتا ہے، عالم آنکھ سے دیکھتا ہے. ولی اور عالم میں یہی فرق ہے، عالم آنکھ سے دیکھتا ہے، ولی دل سے دیکھتا ہے.
کہا نادان ہم تو جب آیا تو ہم دیکھ رہے تھے تیرے چہرے پہ شیطانی آثار تھے، ہم نے سوچ لیا تیرے گھر میں شیطانی ملامت آ گئی تو ہم تیرے گھر اس لیے آ گئے، کھانا کھانے نہیں شیطانوں کو بھگانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پیارے دوستو ولی یہ ہوتا ہے کہ دنیا جب شیطانوں سے ڈرتی ہے تو ولی نہیں ڈرتا، ولی سے ڈر کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو غوث پاک نے بتا دیا دنیا والوں ولی شیطان کی ضد کا نام ہے، اگر شیطانوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو ولیوں کے ہو جاؤ، شیطان بھاگ جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا، ورنہ شیطان اتنا تباہ کر دے گا، اتنا تباہ کر دے گا۔ بیٹی کی شادی کرنا چاہو گے تو نہیں ہوگی، کاروبار میں برکت چاہو گے نہیں ہوگی، جیب میں پیسے بچا بچا کے رکھو گے مال میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں رحمت نہیں آئے گی، خوشیاں نہیں آئے گی، ٹینشن پہ ٹینشن، بیماری پہ بیماری، بلا پہ بلا۔ یہ سب شیطان کے چکر ہیں۔ کس کے چکر ہیں بھی بولو؟ شیطان کے۔ اب دور کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو خود ولی بن جاؤ، یہ تو ہو سکتا نہیں، تو دوسرا کام کرو ولیوں کے غلام بن جاؤ، سب ہو جائے گا۔ ولی تو بن نہیں سکتے، ولیوں کے غلام بن جاؤ، سب ہو جائے گا۔ تمہارا کام اتنا ہے تم ان کے در پہ جاتے آتے رہو، وہ اپنا کام خود کرتے رہتے ہیں، تم کو جا کے وہاں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر عورتوں کو، میری بہنیں بیٹی ان کو کہہ دیتا ہوں، اکثر عورتوں کو میں دیکھا ہوں جا کے ولیوں کے در پہ مارتے ہیں، بولتے ہیں حضرت ایسا ہوگا، حضرت یہ ہوگا، حضرت نہیں بولو، مت بولو۔ جو حضرت تمہاری آواز خبر کے اندر لیٹ کر سن سکتے ہیں وہ حضرت دل سے سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے جی۔ ولی تو سب کچھ سنتا ہے، ولی دیکھتا ہے، ولی مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ سنا اتنا نہیں سکتے، دیکھو وہ تو خالی دعوت دینے آیا تھا کھانے کی، وہ خود نہیں جانتا تھا اس پہ کیا اثرات تھے، غوث اعظم نے بتا دیا دیکھ تیرے گھر میں شیطان تھے۔ تو پیارے دوستو حضور فرماتے لا یخافون اذا خاف الناس، وہ اس وقت خوف نہیں کھاتے جب دنیا خوف کھاتے پھرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ولا یحزنون اذا حزن الناس، اور جب دنیا غم زدہ ہوتی ہے لیکن ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اولاد کا انتقال ہو جائے تو دنیا غم زدہ ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مریدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ یہ بیچارے ہیں بازو والوں کے چبوترے پہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مریداں رو رہے ہیں، حضرت مسکرا رہے ہیں۔ مریدین پریشان ہو گئے۔ ایک بازو والا بھی تھا، بولے کہے مرید ہے ڈھونگے مریداں تم نہ رو رہے ہیں، ان کو دیکھو ہنس رہے نہ نو، یعنی تو موقع ہی ملا تقریر کرنے کا۔ تو پیارے دوستو وہ ولی مسکرا رہے ہیں، مریدین رو رہے ہیں، تو روتے 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 مریداں بھی تھک گئے، انہوں مسکراتے مسکراتے جا رہے ہیں۔ حضرت بازو والوں کے چبوترے پہ بیٹھ کے یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کی جنازہ گھر میں رکھا ہوا اور آپ ہنستے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرمایا نادان تو رو، تجھے اوپر کا کچھ نہیں دکھتا، تو رو، تجھے اوپر کا کچھ نہیں دکھتا، مجھے تو جنت میں میرے بیٹے کا محل دکھ رہا ہے، میں کیوں رو؟ تو رو، غم تجھے ہے، مجھے کیا غم، اللہ کی امانت ہی اللہ نے لے لیا ہے، جس کی امانت جو لے لے وہ لے لیا۔ اور وہ جب میرے بیٹے کو یہاں کے گھر سے نکال کے اتنے بہترین گھر میں منتقل کر رہا ہے تو میں کیوں روں؟ میں تو اور ہنسوں گا، میں تو جشن مناؤں گا کہ میرا بیٹا گندگی سے اچھائی میں چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں ولیوں کی صفت یہ ہوتی ہے وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، لوگ جب غمزدہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ولی غمزدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے اے صحابہ سنو، ولیوں کی شان تو یہ ہے اللہ نے قرآن ان کی عظمت پہ نازل کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ میں تلاوت نہیں، حدیث کا آخری حصہ ہے، رسول اللہ نے تلاوت فرمائی ہے، اس وقت رسول اللہ نے تلاوت فرمائی ہے آیت۔ سامعین کون تھے؟ مدینے کے مقدس ثبوت سامعین تھے۔ کل جلسہ فیضان اولیاء کا تھا، مخاطب مصطفیٰ جان رحمت تھے، عظمت اولیاء کا جلسہ تھا، حضور مخاطب، صحابہ مخاطب تھے۔
قربان جاؤ دوستو، آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ شرک نہیں، یہ تو اللہ کا کرم، پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہی تو منحوس قوم ہے جو سنتوں کو بدعت و شرک کا نام دے کے سنتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ بات ہوگی، قیامت کے آثار میں سے ایک آثار یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب میری سنتوں کو مٹا دیا جائے گا اور میری سنتوں کو گندے نام دے دیے جائیں گے۔ آج یہی وہ دور آ گیا کہ مصطفیٰ کی سنت ہے اولیاء کا تذکرہ کرنا، مصطفیٰ کی سنت ہے اولیاء سے محبت کرنا، مصطفیٰ کی سنت ہے اولیاء کی فضیلت بیان کرنا۔ اس سنت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سنت کو بدعت جیسا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ قیامت کے آثار میں سے ہے۔ دوستو اپنے ایمان کو بچاؤ، اولیاء کی غلامی، اولیاء کی دیوانگی اختیار کرو۔ جو لوگ اولیاء اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تباہ و تاراج ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو ایک اور پیاری حدیث سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں، بڑی پیاری بات حدیث کے حوالے سے۔ میں بھی پہلے واقعات سناتا تھا، بہت سارے واقعات ہیں، تو ایک صاحب بولے ارے یہ واقعات تو تم لوگوں نے لکھ لیے سو ہے، بولے تو میں بولا اچھی بات ہے بھائی، آج سے ہم لکھے سو کچھ نہیں، جو رسول اللہ لکھے وہی۔ اب واقعات ابھی اور 10-11 دن تقاریر چلیں گی نا، اس میں آپ واقعات سن لینا۔ آج میں خالی ولیوں کا مقام بتا دیتا ہوں حدیثوں کے حوالے سے۔ اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بھی بخاری کی ہے۔ کس کی ہے بھائی ذرا بولے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری بات ہے، سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ۔ اور اس کو انشاءاللہ تشریح بھی کروں گا، اس حدیث میں تشریح کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں ان اللہ قال من عاد لی ولیا، عبدن کا لفظ نہیں ولین کا لفظ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا، حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، تو اس کا مطلب کوئی دشمنی کرنے والا بھی ہوگا، تبھی تو کہا جا رہا ہے کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی، اس کا مطلب اللہ بھی بتا رہا کہ کچھ بدعقیدہ بھی ہوں گے، کچھ ولیوں کو مردہ بولنے والے ہوں گے، کچھ ولیوں کو اپنے جیسا اور ان کی درگاہوں پہ جانے کو شرک و بدعت کہنے والے ہوں گے۔ اللہ کو معلوم تھا کیونکہ اسی نے تو پیدا کیا۔ تو پیارے دوستو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس کے مقابلے میں آؤں گا۔ شیطان سے بچنا ہو تو ولیوں کے تابع داری میں چل جاؤ، اور جو ولیوں سے جھگڑا کر لے تو اب اللہ سے مقابلہ کرو۔ اللہ 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 اللہ، غور کرو دوستو، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں اس سے جہاد کروں گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا میرے ولی کا مقام کیا ہے۔ اچھا اب دیکھو بھائی، بعض لوگ تو ولیوں سے دشمنی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ کر رہے ہیں، لیکن جہاد کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں جہاد ہو رہی ہے کیا؟ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ غور نہیں کرتے نا، ہم لوگ خالی واقعات سنانے میں لگے ہوئے ہیں، غور نہیں کرتے، حدیثوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، خالی واقعات پہ پوری زندگی چل رہی ہے ہماری، قرآن حدیث کی طرف آتے ہی نہیں۔ پیارے دوستو دیکھو جہاد ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے وہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو جہاد کرتا ہے وہ ہماری جہاد کے جیسی تلوار، خنجر، تیر، کمان، بم، میزائل، گولی، بندوق یہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی جہاد ذرا الگ انداز کی ہے، ایک دم ذرا الگ انداز کی ہے، ذرا سمجھیں گے۔ دیکھو اللہ کی جہاد کیسی ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک ناحق۔ جو حق پہ ہے اگر وہ مر جائے تو شہید، جو ناحق ہے وہ قاتل، اور شہید کا مقام جنت ہے، قاتل کا مقام دوزخ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو مطلب کیا ہے کہ جو ناحق ہے اس کو دوزخ میں ڈالنا
جہاد کا مقصد یہی ہے نا بھائی؟ صحابہ جہاد میں شہید ہو گئے تو ان کا مقام جنت، اور جہاں کافر جہاد میں مر گئے ان کا مقام دوزخ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ بات تو سمجھ رہے نا؟ تو دیکھو جہاد کا مطلب یہ ہے حق اور ناحق میں فیصلہ ہو جائے، اور فیصلہ یہ ہے کہ حق والوں کو جنت اور ناحق کو دوزخ دی جائے۔ اب اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا، میری جہاد یہ ہے کہ جو میرے ولیوں سے لڑتا ہے میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ دوزخ میں کیسے ڈال رہا ہے؟ وہ لوگ تو کثرت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا میرے بندو صرف نماز پڑھنا کیوں دیکھتے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا ان کا عالم اعلان کرتا ہے کہ دعا نہیں کرنا چاہیے؟ بندو میں نے اس کو نماز پڑھنے دیا، دعا سے روک دیا، اس لیے روکا کہ نماز کی قبولیت دعا پہ ہے، اگر دعا کرے گا تو نماز قبول کرنا پڑے گا۔ میں نے نماز کی اجازت دے دی، دعا کی اجازت لے لی، یہ جہاد ہی تو چل رہی ہے۔ ارے ایک جماعت آئی کہیں دعا کی اجازت ہے تو رب نے کہا اس کو نماز پڑھنے دو، نماز کا طریقہ غلط کر دو، یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ بولو، یہاں باندھنے کو بولو۔ جب آئے گا بروز محشر پوچھوں گا نماز پڑھ کے آیا؟ بولے گا ہاں پڑھ کے آیا۔ بولے کیسا پڑھا بتا؟ تو کہے گا ایسے پڑھا، تو میں کہوں گا یہ تو عورتوں کا طریقہ تھا۔ یہ جہاد ہی تو چل رہی ہے، یہ جہاد ہی تو چل رہی ہے، یہ جہاد ہی تو چل رہی ہے۔ بروز محشر آئیں گے، میں پوچھوں گا تیرے اوپر فرض تھا بازو والے کو نماز پڑھائے، خود نماز پڑھ، دوسروں کو نماز پڑھانا فرض تھا، پڑھایا؟ بولے مولا کتنا پھر کے پڑھایا مولا؟ پوچھوں گا اچھا پھر کے پڑھایا؟ کتنے دن کے لیے گیا تھا؟ بولے 40 دن، 4 مہینے، 1 سال، پوری زندگی۔ بولے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا؟ بیوی بچوں کی خدمت نہیں کیا؟ بولے مولا چھوڑ دیا تھا۔ چل دوزخ میں چلا جا، حقوق توڑ کے آیا جنت میں جائے گا، لگا کے تو میں نے چھوڑ دیا میرا۔ اس کی گیتا بیان کرتا ہے، اس کی رامائن بیان کرتا ہے، اس کی بھگوت بیان کرتا ہے، اس کی وید بیان کرتا ہے، ارے قرآن بھی بولتا ہے، حدیث بھی بولتا ہے۔ حسین کی بات آئی تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے یہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جہاد ہی تو چل رہا ہے، یہ جہاد ہی تو چل رہا ہے۔ سب دے کے اللہ ایک جگہ نڑلی مت رہا ہے۔ یزید کو جنتی کہہ رہا ہے، نادان، میں نام نہیں لیتا گندوی کا، آپ سمجھ جاؤ بھائی، اسٹیج پہ بزرگوں نے سمجھ لیا ہے۔ پیارے دوستو یہ جہاد ہی تو چل رہا ہے، پورا ہے نا جی؟ نہیں، تھوڑی دیر کے واسطے ٹائی کو چھوڑ دو، کوٹ پینٹ کو چھوڑ دو، بازو رکھو جی، تھوڑی دیر بازو رکھ دو، کوئی اتنا برا عمل نہیں ہے دوزخ میں لے جانے کے لائق نہیں ہے وہ عمل، اللہ معاف کر دے سکتا ہے، سب ہے۔ اتنا علم جتنا سکھ کا اتنا زیادہ علم ہے، پھر اس کے باوجود دیکھو ایک ہی جگہ لے کے جا کے اللہ نے اٹکا دیا۔ یہ جہاد ہی تو چل رہا ہے، اللہ نے کہا یہ جہاد ہو رہا ہے۔ جو ہمارے ولیوں کا نہیں نا، ہم پھنسا دیتے ہیں اس کو، اور جو ولیوں کا ہو جاتا ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا مگر ہر جگہ غراتے پھرتا ہے۔ قربان جائیں، اللہ کی مصلحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو اب آؤ، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کہہ رہا ہے نادانو تم نہیں جانتے ہمارا ولی کس کو کہتے ہیں؟ ارے ہمارے ولی کی شان یہ ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضیت علیہ۔ ارے ہمارے ولی صرف فرائض پہ عمل کر کے ولی نہیں بنتے، جو ہمارا محبوب ہوتا ہے، جو ہم سے محبت اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کو مقام صرف فرائض کی وجہ سے نہیں ملتا
بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے محبوبوں کو یہ مقام ہماری کثرت سے نوافل کی برکتوں سے ملا ہے. وہ جو دنیا میں ڈوبنا تھا وہ دنیا کو چھوڑتے ہیں، مولا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں. ارے وہ دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھتے، ان کی نگاہ ہمیشہ اللہ پہ ہوتی ہے، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے ارے بندو تم ہمارے ولیوں کو یوں ہی نہ سمجھو کہ وہ صرف ہم کو راضی کر لیے، بلکہ اے بندو سنو حتی احبہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں احببتہ میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. وہ میرے دیوانے ہیں میں ان کو چاہتا ہوں، وہ میرے عاشق ہیں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، وہ میرا نام جپتے ہیں میں ان کا نام جپتا ہوں، وہ مجھ کو پکارتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. قربان جائیں اللہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے یارو وہ تو نوافل پہ نوافل پڑھتے ہیں، میں ان سے وہ ان کے دلوں میں میری محبت ہے اور ان کی محبت میرے دلوں میں اتنی ہے کہ کنت سماع الذی یسمع بہ، کان ان کے ہوتے ہیں سماعت میری ہوتی ہے. میں ان کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، کان ان کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، کہ بصارت ان کی ہوتی ہے دیکھنا میرا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا، پیر ان کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں دیتا چلا جاتا ہوں. یہاں تھوڑا رکوں گا حدیث پر، پھر تشریح کی ضرورت ہے. کسی نے پوچھا غوث اعظم کیا دیتے ہیں؟ نادان حدیث سمجھتا تو یہ نہ پوچھتا. ارے غوث اعظم دیتے نہیں، رب سے دلاتے ہیں. دیتے نہیں ہیں، ان کا گھر تو خالی ہے لیکن وہ رب کے خزانوں سے لے کر بانٹتے ہیں. ان کی جھوپڑ پٹی تو خالی ہے، جنت پہ ان کا قبضہ ہے. ان کا گھر میں تو پینے کے پانی کا مٹکا بھی نہیں ہے لیکن خدا کی قدرت پہ قبضہ ان کا ہے. وہ جس کو جو چاہے جتنا چاہے اپنے گھر سے نہیں اپنے مولا کے گھر سے لے کر دے دیتے ہیں، اپنے رب کے گھر سے لے کر دے دیتے ہیں. کیوں؟ غوث اعظم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لَأَسْأَلَنِّي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں دیتا چلا جاتا ہوں. تم جا کے درگاہ پہ ٹھہرتے ہو، حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تم ولی کے دربار میں کھڑتے ہو اور کہتے ہو اے اللہ کے ولی میرے گھر بیماری آ گئی ہے، میری زوجہ پریشان ہے. ادھر تم کہتے ہو، ادھر ولی اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میرا مرید آیا اس کی بیوی پریشان ہے، شفا دے دے. تم باہر نکلتے ہو شفا گھر پہنچ جاتی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ولی پوچھتا ہے میں دیتا ہوں، اور بروز محشر ہوگا ولی پوچھتا جائے گا اللہ دیتا جائے گا. سنو ولی کیا پوچھتا ہے، بروز محشر ہوگا ولی پوچھے گا اے اللہ یہ میرے قادری غلام ہے جنت میں جگہ تو دے دے، یہ میرے چشتی غلام ہے جنت میں جگہ تو دے دے، یہ سہروردی غلام ہے جنت میں جگہ تو دے دے، یہ نقشبندی غلام ہے جنت میں جگہ دے دے. مولا کہے گا تو پوچھتا ہے میں دیتا چلا جاؤں گا. جنت میں جگہ مل جائے گی اولیاء کی برکتوں سے. پھر اس کے بعد دیکھو پیارے دوستو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْوِذَنَّهُ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ مجھ سے اجازت مانگتے جائیں گے میں اجازت دیتا چلا جاؤں گا. یہ بزم محشر کی بات ہے. وہ مجھ سے کہیں گے اے اللہ میرے غلام ہزاروں ہیں جس میں سے چند نیکوکار تھے سب بدکار ہیں. مولا کہیں گے جاؤ تم پوچھتے ہو تو میں سب کو جنت میں جگہ دے دیتا ہوں. میرے بھائیوں یہ اولیاء کا مقام ہے. یہ زبان رسول اللہ کی ہے، کلام رسول اللہ کا ہے، عظمت اولیاء اللہ کی ہے. قربان جائیں اولیاء اللہ کے مقام پر، قربان جائیں اولیاء اللہ کی شان پر، قربان جائیں اولیاء اللہ کے درجات پر. خدا کی قسم اولیاء کا جو مقام ہے اس کائنات میں کتنا بھی آپ لاکھ ڈھونڈتے پھریں، 1 کروڑ علماء ایک طرف اللہ کے ولی کی نالین ایک طرف، ولی کا یہ مقام ہے، ولی کی یہ شان ہے کہ پیارے دوستو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کا ولی اور عالم دین، جب تک آپ عالم دین تھے
آپ علم کے سمندر دنیا میں لٹا دیے، حدیث پہ حدیث، فقہ پہ فقہ، تفسیر پہ تفسیر آپ کا میکدے سے لٹائی جاتی تھی، لیکن جب وقت وصال آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام نعمان بن ثابت اگر 2 سال جعفر ابن صادق، حضرت جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا، اللہ کے ولی جعفر صادق کی صحبت نے مجھ کو بچا لیا ہے۔ قربان جاؤ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، عالم بے مثل و مثال، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک شاگردوں کو پڑھاتے، صبح سے لے کے شام تک 5 لاکھ کے قریب شاگردوں کو درس حدیث دیتے۔ 50,000 شاگرد ایک ایک وقت میں بیٹھ کر درس حدیث لیتے۔ پیارے دوستو، ایسا امام مغرب تک پڑھاتا، مغرب کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، عالموں کا لباس اتارتا، فقیروں کی جھوپڑ پٹی میں بیٹھ کر فقیروں کا لباس پہنتا، اور گھر کے باہر نکلتے برہنہ پیر، ننگے پیر نکلتے، بدوؤں جیسی حالت ڈال لیتے، نکل کے حضرت سیدنا بشر حافی کے گھر جاتے۔ بشر حافی ایک مجذوب کا نام ہے، ہاتھ بن کے ادب سے گردن جھکا کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے۔ ادھر سے شاگرد پوچھتے، حضرت یہ کیا دیوانہ پن ہے، اتنے بڑے عالم دین ہو، اس مجذوب کے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ اتنا ہی نہیں، بشر حافی گھر میں نہ ہوتے، دیوانہ وار، پاگل وار سارے عراق میں بشر حافی کو ڈھونڈتے پھرتے، ننگے پیر پھرتے، پتھر چکتے، کانٹے چکتے، بشر حافی کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرتے۔ شاگردوں نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، یہ بشر حافی کے پیچھے کیوں پھرتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، نادانو، جو کچھ آج علم ملا ہے اسی بشر حافی کی غلامی کے صدقے سے تو ملا ہے۔ آج دنیا کو لوگ، آج امام احمد بن حنبل کو دنیا والے امام احمد کہتے ہیں، یہ بشر حافی کی جوتیوں کا صدقہ تو ہے، ان کی خدمت کا صدقہ ہے۔ ارے جب اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، اتنے بڑے بڑے اکابر، قرآن و حدیث کا سمندر جب ولیوں کے در پہ گئے بغیر نہیں رہ سکا تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھیں دوستو، جو اولیاء کو چھوڑا وہ تباہ ہو گیا، جو اولیاء کو چھوڑا وہ برباد ہو گیا، جو اولیاء کو چھوڑا وہ شیطان کا ہو گیا، جو اولیاء کو چھوڑا وہ شیطان کے قریب ہو گیا، جو اولیاء کو چھوڑا وہ دوزخی ہو گیا، جو اولیاء کو پکڑ لیا وہ مصطفیٰ کا ہو گیا، جو اولیاء کو پکڑ لیا وہ خدا کا ہو گیا، جو اولیاء کا پکڑ لیا اس کا مسکن جنت ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا سنت، اس کا دامن، ولیوں کا دامن تھام کے رکھو دوستو۔ یہ جتنے جاہل گندی باتیں بتاتے ہیں، ان کی گندی باتوں کا شکار نہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت و محبت فضل سے اولیاء کے دامن میں اپنی خیر تلاش کرنا اللہ نصیب فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات
نبی اتنا سہانا جگمگا پیارا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ آیا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ اللہ دعا فرمائیں الفاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اے پاک پروردگار عالم مولا تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے مصطفیٰ کا واسطہ، اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے نبی کے فیضان سے رحمت سے ہم کو مالا مال فرما دے، اے اللہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے عاشقوں دیوانوں میں ہم کو شامل فرما لے، اے اللہ اولیاء اللہ کے لاڑلوں پیاروں محبوبوں میں ہم کو شامل فرما لے، ان کے دروں پہ حاضری دے کر ان کے دروں سے فیض لینے والا بنا دے، اے اللہ تیرے محبوبوں کی شان و عظمت کا پیکر ہم کو بنا دے، اے اللہ اولیاء اللہ کے آستانوں سے فیض لینے والا ہم کو بنا دے، اے اللہ سینے ہمارے ہو فیضان اولیاء اللہ کا ہو جائے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا واسطہ مولا سارے تمل ناڈو کو پروردگار یہاں کے مسلمانوں کو اولیاء کا دیوانہ بنا دے، اولیاء کا عاشق و چہیتا بنا دے، اولیاء کے دروں سے صدقہ لینے والا بنا دے، اے اللہ ساری کائنات کو اولیاء کے مقام و عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سارے علماء کرام کو سینوں میں یہ محبت و قوت عطا کر دے کہ اولیاء کے فیضان کو عام کر دے، اولیاء کے مقام و مراتب کو دنیا کے سامنے آگاہ کر دے، اے اللہ جتنی میری مائیں اور بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں، جتنے میرے بزرگ اور نوجوان بھائی تشریف لائے ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں آرزوؤں مرادوں مشتاقوں کو اولیاء اللہ کے صدقے میں قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، سب کی دنیا کو بھی بہتر بنا، سب کی آخرت کو بھی بہتر بنا، سب کی دنیا کو بھی بہتر بنا، سب کی خبر کو بھی بہتر بنا، اے اللہ سب کی دنیا کو بہتر بنا اور سب کا مقام جنت بنا۔ اس دعا کو سرکار غوث پاک کے صدقے میں قبول کر، سرکار غریب نواز کے صدقے میں قبول کر، سرکار اولیاء اجزام کے صدقے میں قبول کر، حضور سیدنا قطب الاولیاء دستگیر پیر صاحب کے صدقے میں قبول کر، حضور سیدنا بحر العلوم کے صدقے میں قبول کر، حضور سیدنا مرتضی شاہ قادری علیہ الرحمہ کے صدقے میں قبول کر، اے اللہ تمل ناڈو کے سارے اولیاء کے صدقے میں اس دعا کو قبول کر، اس محفل کو قبول کر، اس 11 روزہ محفلوں کو قبول کر، 11 روزہ کی جانے والی محنتوں کو قبول کر، اس میں دی جانے والی عطیات کو قبول کر، اس میں بیٹھنے والوں کے بیٹھنے کو قبول کر، سننے والوں کی سماعت کو قبول کر، میرے مولا تیرے مصطفیٰ کا صدقہ عطا کر، ہم سب کو فیضان اولیاء سے مالا مال کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔